السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مختصر البخاری کے 15ویں سبق میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید۔ حسب ثابت ترتیب پر انشاءاللہ اس سبق میں بھی ہم چند احادیث پڑھیں گے اور اس سبق سے ہم کتاب العلم کا آغاز کریں گے۔ یہ بات پہلے میں نے ذکر کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مختلف ابواب کو ایک بڑے عنوان کے تحت وہ لاتے ہیں، جسے وہ کتاب کا عنوان دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 2 کتابیں پڑھی ہیں جن کے تحت پھر آگے مختلف ابواب آئے تھے۔ ایک کتاب الوحی اور اس کے تحت مختلف ابواب تھے، پھر کتاب الایمان، پھر اس کے تحت جو ہے وہ متنوع اس کی جو جہتیں ہیں وہ ذکر فرمایا، اور اب کتاب العلم۔ کتاب العلم میں بھی علم سے متعلقہ مختلف چیزوں پر ابواب قائم کریں گے اور ان کے تحت حدیث لائیں گے۔ مثلا یہ ہے کہ علم کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، اس کی اہمیت کے اوپر ارشادات، یا سیرت کے اندر ہمیں اس وقت جو تعلیم و تعلم کے جو طریقے رائج تھے، جو میتھڈالوجیز تھیں، اس سے متعلق جو ہے وہ آگاہی۔ علم حاصل کرتے ہوئے ہمارے پیش نظر کیا ہونا چاہیے، اس کی یعنی نیت کیسی رکھنی چاہیے، اور اسی طرح علم کے بڑے بڑے جو وہ کہ محتویات، یا یہ ہے کہ علم ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور تعلیم و تعلم کے آداب کیا ہیں، ایک آئیڈیل طالب علم کیسا ہونا چاہیے، ایک آئیڈیل استاد جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، سیرت کی نظر میں، حدیث کی نظر میں جو ہے وہ ایسے کون سے آداب ہیں۔ تو ان مختلف امور پر ابواب قائم کریں گے اس کتاب کے تحت۔ تو انشاءاللہ یہ مرحلہ وار ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو یہ ابواب قائم کیا ہے، یہ ہے فضل العلم، علم کی فضیلت کے حوالے سے۔ اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ پہلے میں یہ پڑھتا ہوں متن، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضجعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ دری اسنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک بدو آیا۔ اس نے کہا اس نے آگے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھی، گفتگو فرماتے رہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کی بات سن لی ہے لیکن اسے اس کی بات کو ناپسند کیا ہے، جو کچھ اس نے کہا تھا اسے آپ نے سن لیا لیکن آپ نے ناپسند کیا اس کو جو اس نے کہا۔ یہ لفظ ترجمہ ہو۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے سنا ہی نہیں، بل لم یسمع، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی گفتگو مکمل فرما لی، اپنی گفتگو بات ختم کر چکے، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ یہ اراہو کا جو لفظ ہے نا، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ ایک راوی کی طرف سے ہے، اس حدیث کے ایک راوی ابو ہریرہ سے آگے جو روایت کرنے والے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، ان کو شک ہے کہ معلوم نہیں کہ یہاں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یعنی آگے ان کے استاد نے ان کو کیا بتایا تھا کہ آپ نے سائل کا لفظ فرمایا یا کیا فرمایا۔ تو اراہو کا مطلب ہے میرا خیال ہے کہ یوں ہی آپ نے فرمایا کہ این اراہ السائل، کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے، میرا خیال ہے کہ یہی فرمایا، یعنی اراہ۔ اس نے کہا
یعنی وہ جو سائل تھا اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں ہوں، جی میں ادھر ہی ہوں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کر۔ تو اس نے کہا کہ اس کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کر۔ اس کی تشریح سے پہلے چند مفردات یا چند جو اس کے نحوی تراکیب کے حوالے سے آپ کی میں توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ یہ پہلا جملہ جو ہے وہ اس طرح کا یہ پہلے بھی آتا رہا ہے، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءه اعرابی۔ بینما یہ در حقیقت یہ ظرف بنتا ہے، یعنی آپ کوئی ایک واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کس کیفیت میں وہ واقعہ رونما ہوا، تو بینا یہ ظرف کے لیے ہے اور ما زائدہ ساتھ اس کے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پورے جملے میں جو کیفیت ذکر کی گئی ہے یہ ظرف ہے، اور یہ در حقیقت یہ متعلق ہے وہ بالکل آخر میں جو فعل آ رہا ہے جاءہ اعرابی، اس سے کہ جب وہ اعرابی آیا اس کی آمد اس دوران ہوئی جبکہ کیفیت یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے ایک مجلس۔ اور اسی طرح فی مجلس ان کو بے شک آپ یحدث القوم کے ساتھ متعلق کر لیں، یا یحدث القوم کا اس کو اس کی ضمیر سے اس کو حال بنا لیں فی مجلس کہ کائناً فی مجلس، ٹھیک ہے، دونوں طرح یہ جائز۔ آگے یہ سوال جو ہے متی الساعہ، قیامت کب ہوگی، اسی طرح اگلا بھی جو سوال ہے اراہ السائل، یعنی این اراہ السائل، اراہ کا لفظ تو نکال دیں، این السائل مثلا۔ تو یہ متی الساعہ یا این السائل وغیرہ جو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں سوالیہ، ان میں ان کی ترکیب یوں ہوتی ہے کہ جو اسماء استفہام ہیں شروع میں ان کو ہم خبر مقدم بنا لیتے ہیں، اور آگے جو اسم آ رہا ہوتا ہے وہ مبتدا مؤخر ہوتا ہے۔ تو متی الساعہ، الساعہ جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، اور متی جو ہے یہ خبر مقدم ہے۔ الساعہ قیامت کا ایک نام بن گیا ہے، ویسے ساعہ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، ٹھیک ہے، اور لمحہ وقت۔ تو عام طور پہ عربی اردو بلکہ تمام زبانوں کے اندر ہم کسی لفظ کے جو اطلاقات ہوتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا اطلاق ہوتا ہے وہ لفظ عمومی طور پہ اس کے لیے بول دیتے ہیں۔ اردو میں بھی ایسا ہے، مثلا ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کا وقت آ گیا، حالانکہ اس سے متعلقہ جو ہے وہ اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، اس کے کام کرنے کا وقت، اس کے کھیلنے کا وقت، اس کے کوئی بھی، لیکن یہ ہے کہ جب ہم مطلقاً کہتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا اطلاق ہے وہ مراد لیا جاتا ہے اجل، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح الساعہ وہ قیامت کے لیے مختص ہو گیا کہ جو سب سے بڑی گھڑی ہے، ایک بڑی ہولناک جو ہے وہ ایک وقت جو ہے اس کے لیے یہ بولا جانے کا۔ این اراہ این السائل کی تو ترکیب ہوگی، یہ جو اراہ ہے لفظ اس کا معنی ہے اظن، یہ باب افعال سے مضارع کا جو متکلم کا صیغہ ہے مجہول کے اندر ہے یہ۔ تو ارا، یوری، یوری، یورا، ٹھیک ہے نا، یعنی مجہول، تو یورا سے اس طرح ارا، تو مطلب یہ ہے کہ اراہو، ہو ضمیر جو ہے وہ اس کا جو دوسرا مفعول ہے، یعنی ایک تو جو ہے نا وہ نائب فاعل اس کے اندر ہی ہو گیا متکلم کی ضمیر، اور یہ ایک مفعول بھی، یعنی اس کو ارا یوری اس کو دو مفعول چاہیے نا، تو یہ جو دوسرا ہے وہ اس کا مفعول آ جائے گا، مفعول مطلق، سوری مفعول بھی، تو اراہو کا مطلب ہے یعنی لفظی معنی تو اس کا یہ ہوگا کہ مجھے یہ چیز دکھائی گئی، دکھائی جاتی ہے، یا کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ میرا خیال ہے، مجھے میرا گمان ہے، مجھے یہ دکھایا، مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مجہول والا یہ ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے، اور با محاورہ ترجمہ ہم کر لیتے ہیں کہ میرا خیال ہے، میرا گمان ہے،
لیکن یہ عربی میں اس کو مجہول کے صیغے کے طور پہ لایا جاتا ہے۔ آگے یہ ہے ہا انا یا رسول اللہ، یہاں پہ یہ جواب کے طور پہ استعمال ہوا ہے یہ جملہ۔ ویسے اس ہا کو جو حروف تنبیہ ہیں اس کے لیے اس پہ شمار کیا جاتا ہے، ہا، الا، اما وغیرہ مختلف الفاظ جو ہیں، یہ پہلے بھی ایک دو لفظ آئے ہیں، تو یہ بطور یہاں جواب کے ہائے تنبیہ کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ مقصورہ ہی استعمال ہوتی ہے، اس کے آخر میں جو ہے وہ حمزہ نہیں ہوتا بلکہ الف مقصورہ ہی، ہا ہا اس طرح، یعنی مد کے ساتھ نہیں، ممدودہ نہیں بلکہ مقصورہ ہوتی ہے۔ تو اس کو اس کا معنی جو ہے وہ عام طور پہ تقریب کا کیا جاتا ہے۔ آپ تنبیہ کر دیں، تنبیہ کے طور پہ تنبیہ کا معنی یا تقریب کا معنی مثلا یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی کسی نے سوال کیا تو یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جس کے بارے میں جواب دیا جا رہا ہے وہ قریب ہی ہے، جی 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 میں ادھر پاس ہی ہوں، ٹھیک ہے نا، ہاں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، جی جی ہاں میں پاس ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم دو تین مرتبہ جی جی کا لفظ بول دیتے ہیں کہ جی فرمائیے میں ادھر ہی، جی، تو اس کے لیے ہاں عربی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، اس میں وسیدہ کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے۔ وسیدہ یہ تفویض کے معنی میں ہے، سپرد کر دینا، اصل میں یہ عربی میں وسادہ کہتے ہیں، اس کا جو روٹ ہے، اس کے جو مادہ ہے، وسادہ کہتے ہیں تکیے کو۔ تو وسیدہ کا مطلب ہوتا ہے تکیہ لگانا، یعنی کسی کے لیے کسی کو تکیہ دینا، کسی کو تکیہ لگانا۔ تو اور ظاہر ہے آپ جب کسی کو تکیہ پیش کرتے ہیں، تکیہ لگاتے ہیں، تو اس میں اس کی ایک تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ تو ذمہ داریوں کی تفویض میں بھی کسی کو بڑا سمجھ کے آپ، کسی کو اہل سمجھ کے آپ کی ذمہ داری اس کو عطا کرتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں۔ تو اس کا تعلق بھی ایک لیاقت اور اس تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے، ایک آپ نے اس کا ایک رتبے کا خیال کیا، تو کنایتاً اس سے مراد جو ہے وہ تفویض لے لی جاتی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ جب کوئی معاملات یا کوئی ذمہ داریوں کی تفویض وہ میرٹ پہ نہ ہونے ہو بلکہ وہ اس میں میرٹ کی خلاف ورزی ہو اور وہ نااہل کے سپرد جو ہے یہ مختلف عہدے جانے لگے، تو پھر تو قیامت کا انتظار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ بہت واضح ہے، آپ کے سامنے آ گیا ہے ایک سوال کی صورت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی مجلس کے اندر گفتگو فرما رہے تھے کہ عرابی نے آ کے ایسے ہی درمیان میں بات کو ٹوکتے ہوئے اس نے ایک سوال یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کا یہ انداز ظاہر کہ مناسب نہیں تھا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ بات پوری ہونے دیتا پھر اپنا یہ سوال کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی گفتگو جاری رکھی، اور جب آپ کی بات مکمل ہو گئی تو پھر آپ نے اس کی طرف انتقاد فرمایا اور بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے بغیر اس کو کوئی ڈانٹے یہ جواب دے دیا کہ، اور جواب بھی علی اسلوب الحکیم دیے، یعنی اس نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بتائیں کہ مقصد یہی ہے کہ قیامت کا تو علم نہیں ہے، مجھے بھی علم نہیں ہے کہ کب آئے گی، لیکن اس کی علامات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کے قریب کا زمانہ کون سا ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے باب کے عنوان کے ساتھ بھی بہت زیادہ گہری مناسبت نہیں ہے، بہت زیادہ بھی مناسبت واضح نہیں ہے۔ باب کا عنوان تو ہے علم کی فضیلت، اور یہاں پہ علم کی فضیلت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ تو اس کا ایک جو جواب یہ ہو سکتا ہے، جو بازو نے جوڑنے کی کوشش کی ہے، کہ اصل میں علم کی فضیلت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں پنہا ہے کہ جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد کیا جانے لگے تو
اہلیت کا جو سب سے بڑا ایک مظہر ہوتا ہے وہ علم ہے، اور علم کے فقدان سے اہلیت کا فقدان پیدا ہوتا ہے. تو در حقیقت اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اہلیت کا جو فقدان ہے وہ علم کے فقدان کے باعث ہوگا، جو تخریب عالم کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی وہ گویا اب دنیا جو ہے وہ اب اپنے خاتمے کی طرف ہے. لیکن یہ ایسے ہی ایک بس تعویل کے طور پہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا ہے تجرید کی حوالت کی وجہ سے. یعنی ہمارے نصاب میں چونکہ تجرید شامل ہے، بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس باب کے تحت یہ حدیث ذکر نہیں کی، بلکہ یہ باب کتاب العلم کا پہلا باب ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ دوسرے باب کے تحت لائی گئی ہے. یہ میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں مثلا کتاب العلم کے بعد آپ نے ایک باب قائم کیا، باب فضل العلم، اس کے تحت کوئی احادیث ذکر نہیں کی. یہ میں نے بالکل شروع میں بخاری شریف کے آغاز میں بتایا تھا کہ بخاری شریف میں تقریباً کوئی 100 کے قریب ایسے ابواب ہیں جو امام بخاری نے اصل میں ابواب پہلے لکھ دیے تھے اور بعد میں احادیث کا اندراج کیا تھا. تو کچھ ابواب جو ہے وہ لکھے کے ایسے لکھے رہ گئے، ان کے ممکن ہے کہ کوئی اس سے متعلق کوئی ایسی صحیح امام بخاری کی جو شرائط کے مطابق حدیث آپ کو نہ مل پائی. تو وہ پھر اس باب کے تحت آپ نے کبھی تو اس کو خالی چھوڑ دیا، اور کبھی جو ہے وہ کوئی متعلقہ کوئی قرآن پاک کی آیت، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اس طرح کا، یا یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کے تحت ہی کچھ تعلیقاً کچھ روایات جو ہے وہ ذکر فرما دی. لیکن یہ ہے کہ اپنی سند سے کسی روایت کو امام بخاری نے وہاں ذکر نہیں فرمایا. تو باب فضل العلم کے تحت جو ہے نا یہ حدیث نہیں آئی، بلکہ اس کے بعد ایک اور باب قائم کیا امام بخاری نے کہ باب من سئل علما وهو مشتغل في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل. کہ یہ باب ہے اس مسئلے سے متعلق کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ کسی گفتگو کے اندر مشغول ہو تو وہ اپنی گفتگو کو مکمل کر لے پھر سائل کو جواب دے. اس کے تحت یہ حدیث آئی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی مناسبت اس کے معنوی لحاظ سے ہی بہت یعنی واضح ہے. اور امام بخاری کا مقصد بھی اسی پر ایک استدلال قائم کرنا ہے کہ یہ علم کے آداب میں سے ہے کہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور اس دوران آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو فوراً اپنی بات کو ختم کر کے سائل کا جواب دینا یہ ضروری نہیں. اصل میں بنیادی طور پہ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کتمان علم میں نہیں آئے گا. اگر آپ فوری طور پہ آپ کا جواب دینا یہ اس کو ضروری نہیں ہے. اگر آپ اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، آپ علم کو چھپانے والے شمار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اپنی بات مکمل کرنے کی آپ کو اجازت ہے. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب سوال جو ہے وہ فوری کسی امر واقعہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہ ہو جس پہ فوری طور پہ رہنمائی درکار ہو. مثلا ایک آدمی ہے وہ کوئی رمی کر رہا ہے یا کوئی فوری طور پہ اس کو کوئی کسی مسئلے کی ضرورت ہے، وہ بعد میں یا کہ جنازہ حاضر ہے فوراً کوئی ایسا سوال، تو وہ بات الگ ہے. لیکن یہاں جو ہے وہ بات ایسی نہیں تھی، قیامت کے بارے میں سوال تھا، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسی جلدی جواب دینا اس کا وہ کوئی اس کی حاجت نہیں تھی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی گفتگو جاری رکھی. اچھا، اس میں جو امانت کا لفظ فرمایا گیا اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. یہ امانت کا وہ اطلاق نہیں ہے جو ہمارے ہاں اردو کے اندر کیا جاتا ہے کہ کسی کی خاص کوئی چیز یا جو ودیعت جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان بتائے ڈپازٹ وغیرہ کہ کسی نے کوئی چیز سپرد کی اور اس کی ہم حفاظت کریں. اس طرح امانت کا یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ مفہوم ہے کہ آپ کسی کے حق کو پورے طور پہ آپ ادا کریں، اس کو نبھائیں. ٹھیک ہے، ہر چیز کو اس کے پورے حقوق دیں. یہ امانت کا درست مفہوم ہے. تو انسان جو ہے وہ، یا آپ اگر ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو ذمہ داری کا جو مفہوم ہے
وہ تقریباً یہ امانت کے قریب قریب ہے. وہ ذمہ داری کسی بھی چیز کی، وہ ذمہ داری علم کے حوالے سے ہو، وہ کسی عہدے کے حوالے سے ہو، وہ کسی کی سرپرستی کے حوالے سے ہو، اس کے تمام لوازمات کا خیال رکھنا یہ امانت کے مفہوم میں شامل ہے، اور اس کے بارے میں غفلت و خیانت کا اس پہ اطلاق ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے یہ فرمایا کہ جب وہ اس میں اہلیت کی بنیاد پہ عہدوں کی سپردگی نہ رہے بلکہ نااہل کو عہدے جو ہے وہ سونپے جانے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. اس حدیث میں بہت خوبصورت طریقے سے بعض جو آداب پر روشنی پڑتی ہے تعلیم و تعلق کے حوالے سے. مثلا ایک تو وہی ہے کہ اس کا امام بخاری نے یہ ترجمہ خان بھی یہ قائم کیا کہ عالم جو ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ اس سے پوچھا جاتا ہے جس کا پوری جواب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے تو آپ کو اپنی بات مکمل کر کے مسائل کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے پوچھنے والے کو بھی اس چیز کا ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ درمیان میں بات نہ ہو بلکہ ایک بات مکمل ہو جائے اور اس کے بعد وہ پھر آگے سوال کر سکے. اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک عالم کو بڑا اس کو تحمل کہ حلم کے ساتھ جو ہے وہ علم کے ساتھ حلم کی صفت جو ہے وہ عالم کا ایک زیور ہے، اور اس کو بڑے متحمل انداز سے اپنے سامعین کو یا شاگردوں کو کا سامنا کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں کتنی وہ بڑے بدمیانہ انداز میں ایک شخص نے آ کے بالکل بات کیا چل رہی ہے ایک ایسے غیر متعلقہ سوال درمیان میں، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی ڈانٹا نہیں کسی قسم کا، بلکہ بڑے تحمل کے ساتھ جب آپ کی بات مکمل ہوگی تو آپ نے اس کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور اس کی بات کا جواب دیا. تو ایک عالم کو یہی انداز اپنانے کی ضرورت ہے. اس طرح اور بھی مختلف سوال کے سائل کا اگر سوال جو ہے وہ مناسب نہ ہو تو بجائے اس کے کہ اسے جو ہے وہ بلکہ سوال کو تھوڑا سا یعنی اس کا جو مقصود ہے اسے سمجھ کے اس کے مطابق جواب دے دیا. تو بالکل ایک عالم دین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بالکل وہ لفظوں کی اس کھینچا تانی کے پیچھے پڑ جائے، بلکہ یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں اس کی مختلف مثالیں ہیں. لوگوں نے چاندوں کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اور حکمت ذکر فرما دی. انہوں نے پوچھا کہ یہ خرچ کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرو وہ ان پر خرچ کیا جانا چاہیے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. لیکن ان کا سوال تھا یسألونک ماذا ينفقون، تو کہ مقصد یہ ہے کہ سوال یوں ہونا چاہیے تو اس کی تھوڑی سی اس حوالے سے بھی رہنمائی ہو جائے. یہ مختلف ان آداب کے اوپر جو ہے وہ روشنی پڑتی ہے. اچھا اگلی حدیث عبداللہ ابن عمرو کی ہے روایت. اس کا عنوان باب کا قائم کیا ہے باب من رفع صوته بالعلم، کہ علم کے مسئلے پر اپنی آواز کو بلند کر، کہ جس نے بلند کیا اپنی آواز کو علم کے یعنی اس سے متعلق یہ باب اس کی متعلق یہ رہنمائی. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جو ہم نے اکٹھے سفر کیا اس میں ہم سے پیچھے رہ گئے. یعنی ہم کچھ آگے نکل گئے، تو سفر میں ایسے ہی ہوتا ہے کچھ ٹولیاں ہوتی ہیں کوئی آگے کوئی آگے کوئی پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے ایک سفر میں جو ہم نے سفر کیا. تو آپ ہم سے آ ملے فَأَدْرَكَنَا، آپ ہم سے آ ملے اس حال میں کہ نماز نے ہم کو وقت ارحقتنا الصلاۃ، کہ نماز کے وقت نے
ہمیں آ لیا تھا، یا نماز نے ہمیں آ لیا تھا. وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور ہم وضو کر رہے تھے جلدی میں، ایسے ہی نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا اور ہم جلدی جلدی میں وضو کر رہے تھے. تو فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ، تو ہم اپنے پاؤں کو یوں ہی دھونے لگے، یوں ہی بس ایسے سرسری سا دھونے لگے. تو مسا کا یہاں پہ مانا یوں ہی سرسری سا دھونے لگے. تو آپ نے اونچی آواز سے مارا کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو ایڑیوں کے لیے، بربادی ہو ایڑیوں کے لیے جہنم کی. ویل للعقاب من النار، بربادی ہو ایڑیوں کے لیے جہنم کی. آپ نے 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ ارشاد. اس میں یہ جو لفظ ہے تخلف، باب تفاعل کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ ماخذ جو ہوتا ہے اس کو کبھی اختیار کر دیتا ہے. بڑا معنی جو ہے یہ تخلف خلف سے ہے، خلف کہتے ہیں پیچھے، تخلفہ پیچھے رہے گا. تو ماخذ کو اپنا لے گا، یعنی اسی خاصیت کے کا یہ معنی یہاں پہ دے رہا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے. فی سفرۃ سافرناہا، یہ سافرناہا یہ پورا جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ، یہ صفت بنے گا. وہ سفرہ موصوف ہے اور سافرناہا صفت. تو سافرناہا کی ہا زمین جو ہے وہ سفرت کی طرف لوٹ گئی. وقد ارحقت الصلاۃ، ارحاق، ارحق یرحق، ارحاق کے بہت سے معانی لغت میں آتے ہیں. یہ اس کے بہت سے اطلاقات ہیں اس فعل کے، لیکن جو قریب ترین اس کا معنی ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں وہ ارحاق کا کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، پورے طور پہ کسی چیز پر چھا جانا. یعنی نماز کے وقت نے یوں ہمارا گھیراؤ کر دیا تھا کہ ہمارے لیے ہمیں وقت کی تنگی محسوس ہونے لگی. یہ نماز کے وقت نے یعنی ہمیں جکڑ لیا کہ نماز کا وقت گزرنے لگا تھا جب یعنی یہ کیفیت ہوئی. تو ارحقتنا الصلاۃ، اسی لیے صلاۃ کا لفظ یہاں پہ فاعل ہے ارحقت، کہ نماز کے وقت نے ہمیں پورے طور پہ ڈھانپ لیا تھا، ہمیں آ لیا تھا. یہاں پہ ہم یہ نمسحو کا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ یوں ہی پاؤں کو دھونے لگے، ایسے ہی سرسری سا دھونے لگے. مسا کا لفظ جو ہے وہ غسل خفیف کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. غسل کہتے ہیں دھونے، خفیف ایسے ہی بس سرسری سا. تو جیسے بس مسے کی کیفیت ہوتی ہے ایسے بس سرسری سا تو پانی ہلکا ہلکا پھیرنے لگے جلد بازی کی وجہ سے. یہ معنی اس کا لغت میں باقاعدہ جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. یا یوں کہہ لیجیے کہ لغت میں گنجائش نہ بھی ہو تو کنایتاً جو ہے وہ اس کے استعمال کرنے کے تو بہرحال وہ معنوی لحاظ سے گنجائش ہے. ویل للعقاب، ویل کہ ہلاکت ہو ایڑیوں کے لیے. ہم نے یہاں پہ ترجمہ اس سے کیا ہے ہلاکت اور بربادی کا. یہ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ ویل جو ہے یہ ایک جہنم کی وادی ہے، یعنی گویا اس کی وعید کہ ایسی ایڑیاں جو ہے وہ اس وادی کے اندر جائیں گی، تو اس کے حوالے سے ڈرایا گیا ہے. لیکن بہرحال وہ مراد ہو یا ویل، بعض حضرات کی رائے یہ ہے مثلا رامائن رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں یہ ویل جو ہے یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے ہلاکت اور بربادی. تو اس کا یہ مصدر جو ہے لیکن اس کے آگے مزید اشتقاق کے طور پہ اس کے افعال وغیرہ مستعمل نہیں ہے، بس یہ بطور مصدر کے یوں ہی مستعمل ہوتا ہے. من النار، اس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ بربادی ہو جہنم کی. تو یہ ایسا ہو جاتا ہے عربی میں بسا اوقات ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آگے پھر اس کا بیان لانے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے من کا لفظ آ جاتا ہے. تو اس من کو کہتے ہیں من بیانیہ. ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ جہنم سے ہلاکت ہو، بلکہ یہ کہ یہ جہنم کی، جیسے ہم یہ ترجمہ اس آیت کا کرتے ہیں اجتنبوا الرجس من الاوثان،
کہ گندگی سے بچنے کی تلقین ہے، اور وہ گندگی در حقیقت بتوں کی گندگی ہے۔ تو آپ یوں ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں کہ بتوں کی گندگی سے بچو، یہی ہے کہ گندگی سے بچو بچو، یعنی بتوں کی یا بتوں سے، تو یعنی بتوں سے بچو۔ مقصد یہی ہے کہ اسی کا اطلاق اس پر ہو رہا ہے، اسی کی یہ وضاحت بھی کر رہا ہے۔ تو من النار یہ من بیانیہ کے طور پہ مستعمل۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پر بھی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ اسلام لائے ہیں، اور یہ جس سفر کا ذکر ہو رہا ہے یہ مکے سے مدینے کا سفر ہے۔ ایک روایت کے اندر ہی اس کی تصریح ہے کہ ہم مکے سے مدینے کی طرف یہ سفر کر رہے تھے، کہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے کی طرف جتنے بھی سفر ہیں وہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عامر جو ہے وہ کسی سفر میں وہ شریک ہوئے ہوں گے۔ عمرۃ القضاء کا بھی سفر ہو سکتا ہے جو اپنے ساتھ ہوا، فتح مکہ سے واپسی کا بھی یہ سفر ہو سکتا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی حضرت عبداللہ ابن عامر وہ ساتھ ہی ہمراہ تھے، تو وہ سفر بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہ کچھ صحابہ جو ہے وہ آگے نکل گئے، اور آگے جا کے انہوں نے سوچا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے تو ہم نماز پڑھ لیں، تو جلدی سے یوں ہی وضو کیا، اور اسی جلد بازی کے اندر پاؤں کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے اوپر پانی نہیں پہنچ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ واضح طور پہ لوگوں نے وضو کیا ہوا ہے اور ان کی ایڑیاں پیچھے سے چمک رہی ہیں۔ تو عقاب جو ہے وہ عاقب کی جمع ہے، ایڑیوں کو کہتے ہیں، پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ نیچے زمین سے لے کے وہ تھوڑا سا جو غبار تک ٹخن وغیرہ سے پیچھے پیچھے، تو وہ یعنی اگلے حصے پہ پانی پہنچ گیا اور پچھلے حصہ جو ہے وہ اسی طرح خشک تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی دیکھ کے وہ جو چڑ چمکتی ہوئی ایڑیوں کو آپ نے ان سے واسطے پکارا کہ ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، تو یہ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو جو عنوان قائم کیا ہے اس کا تعلق اسی آخری جملے سے ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے ایک بات کی تلقین فرمائی، تو ایک عالم کو اگر علم کے حوالے سے اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں کوئی ایسے حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یعنی یہ جو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفت پڑھتے ہیں کہ آپ سخاب نہیں تھے، آپ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے راستوں میں، تو اس سے مراد ہے یعنی عام گفتگو کے اندر آپ اونچی آواز سے گفتگو کرنا آپ کو پسند نہیں تھا، کسی کو مخاطب کرنا، لیکن علم میں، دعوت میں، خطاب میں بسا اوقات اپنی آواز کو بلند کرنا پڑے تو یہ وقار کے منافی نہیں ہے۔ تو عالم اگر کرنا چاہے تو اپنی آواز کو ضرورت کے موقع پہ وہ بلند کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بظاہر فعل ایسا نہیں ہے جس پہ سخت جو ہے وہ، یعنی ایک ان کی جلد بازی کی وجہ سے یہ جو غفلت ہے اس پہ تنبیہ جو ہے وہ معمولی بھی ہو سکتی تھی، لیکن جہنم کی ایک وادی کو کے ذریعے سے ان کو ڈرایا گیا ہے، تو بظاہر تو یہ دیکھنے میں معمولی لگتا ہے لیکن یہ معمولی نہیں ہے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی حساسیت کی طرف ہی تو متوجہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ تمہارے اس عمل کا تعلق براہ راست نماز سے ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر نماز نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سزا وہی جہنم ہے۔ فی سفر قالوا لم نکن من المصلین۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف متوجہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک فرض چیز سے تم غفلت کا شکار ہو۔ اچھا، اس حدیث میں ایک یہ بھی ہمیں ملتا ہے مطلب کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں افعال یا صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کے مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں انداز اپنانا چاہیے۔
یہاں ایک فرض چیز سے غفلت وہ نظر آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں فاصلے سے اونچی آواز سے ان کو پکار کے اس سے روکا، رک جاؤ، یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی آپ پورے جلال میں اور پوری بلند آواز سے، تو ایسے مواقع پہ جہاں پہ انسان کو پتہ ہو کہ یعنی اس کی حیثیت ایک مطلوب کی ہو، یا اسے پتہ ہو کہ میری یہاں پہ بات سنی جائے گی، اور کسی بڑے فتنے کا اس کو خدشہ نہ ہو، اور کوئی ایسی برائیوں وغیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہو، تو اسے اپنا فریضہ جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے، امر بالمعروف اور نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں میں ہم ایسے ہی ایک مدارات کے طور پہ جو ہے وہ وہاں رک جاتے ہیں، اور بعض چیزوں میں اپنے اس کو وقار کے خلاف سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں جو ہے خواہ کسی دوسرے کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اگر برائی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھے، یا کسی فرض چیز سے غفلت کا شکار کسی کو دیکھے، تو وہ دوسرے کی خیر خواہی کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ اسے اس کی طرف یہ اس چیز سے اسے متوجہ کرے، تنبیہ کرے۔ تو یہاں اس حدیث میں اس حوالے سے بھی ہمیں ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، باب طرح الامام المسألة على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، کہ امام جو ہے وہ امام یا استاد وہ اپنے شاگردوں پر کوئی مسئلہ رکھے، کوئی سوال چھوڑے، ان کے سامنے کوئی سوال رکھے، کوئی سوال چھوڑے، تاکہ ان کے علم کو آزما سکے، یختبیرہ تاکہ آزما سکے، ما عندهم من العلم جو کچھ ان کے پاس ہے علم میں سے۔ من یہاں پہ ما کا بیان ہے، تو ایسے موقع پہ ہم آخری ترجمہ پہلے کر دیں کہ علم میں سے جو کچھ ان کے پاس ہے اسے آزما سکے، یعنی ان کے علم کو آزما سکے۔ اس مقصد کے لیے استاد اپنے شاگردوں کے سامنے کوئی سوال رکھے، سوال پہلے رکھ کے پھر اس کے بارے میں اس کی وضاحت کرے۔ تو اس حوالے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ یہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو اس میتھڈالوجی، یہ بڑا خوبصورت ایک انداز تدریس میں کہ اپنے شاگردوں کی پوری توجہ مبذول کرے اور ان کو دلچسپی، اگر جو بات بتانا مقصود ہو اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، پورے طور پہ متوجہ رکھنے کے لیے ایک سوال ان کے سامنے رکھا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلے میں روایت متن پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے، وَأَنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ اور وہ مسلمان کی طرح ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلات کے درختوں میں پڑ گئے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کی بات ہو رہی ہے، یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں رک گیا، شرم کے بارے میں رک گیا، مجھے حیا آ گئی کہ بڑے بڑے یہاں پہ موجود ہیں، تو مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے خود ہی لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں اے اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجیے کہ وہ کون سا درخت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس میں یہ جو لفظ آیا ہے مثل المسلم، اسے ہم مثل بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں کی فتح کے ساتھ، اور مثل بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی میم کی زیر اور سا کے سکون کے ساتھ، مثل المسلم اور مثل المسلم، اس لفظ کو دونوں طرح سے مطلب دونوں کا یہ مثال، یعنی مسلمان کی مثال ہے۔
اس کی نظیر ہے. اچھا، شجر البوادی، کہا نا بوادی، مقصد یہ ہے کہ جو دیہاتوں میں جنگلات وغیرہ کے اندر کھیتوں وغیرہ میں جو اس طرح یوں درخت ہوتے ہیں. اصل میں بوادی جمع ہے بادیہ کی. یہ بادیہ حاضرہ کی کے برعکس استعمال ہوتا ہے، اس کی ضد ہے. حاضرہ کہتے ہیں شہر کو اور بادیہ کہتے ہیں گاؤں کو. تو یہاں مراد یہی ہے کہ وہ کھیتوں کے، جنگلات کے اور دیہاتوں وغیرہ میں جو عام درخت ہیں. تو یہ اس سے مراد ہے، بوادی بادیہ کی جمع ہے. اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک یعنی بات کو دلچسپ بنانے کے لیے لوگوں سے ایک سوال کیا، اور سوال بھی یوں کیا کہ ایک خاص چیز، یعنی اس کی جیسے ہم کوئی یعنی ایک کچھ اس کے ایسے اوصاف ذکر کرتے ہیں جو اسی میں پائے جاتے ہیں، تو یا اس ماحول کے اندر کم از کم ہو اسی کے اندر. آپ نے فرمایا کہ پوچھا کہ ایسا کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے، اس کی مثال اور مسلمان کے ساتھ بہت زیادہ اس کی مشابہت ہے، اس درخت کے پتے نہیں گرتے. تو ظاہر کھجوریں آس پاس کو لگی ہوئی تھی، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کسی خاص درخت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. تو لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں وہ یونیک قسم کے اپنے وہ ان درختوں کے اندر پڑ گئے، اور ممکن ہے کسی نے بتایا بھی ہو، مختلف ادھر ادھر کے نام لیے ہوں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب وہ کوئی بھی جواب درست نہیں تھا تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے. تو پھر آپ نے وضاحت اس کی فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مجلس میں چھوٹا تھا، زیادہ عمر نہیں تھی. تو اس مجلس کے اندر بڑے بڑے حضرات موجود تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرات شیخین بھی موجود تھے، تو بکر اور حضرت عمر وغیرہ. تو میرے دل میں تو یہ بات آئی، لیکن پھر میں رک گیا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تو بول پڑتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی. باپ جو ہے وہ یوں ہی اپنے بچوں کی کارکردگی اور ان چیزوں پہ یوں ہی ایسے ہی فخر کیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک اپنے تعلیم و تعلم کے اس ماحول کو ایک دلچسپ بنانے کے لیے، ایک توجہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی یہ بھی ہمیں سیرت سے ملتی ہے. تو ایک عالم دین کو اس کے مطابق جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اچھا، یہاں کھجور کے درخت کو تشبیہ دی گئی ہے مسلمان کے ساتھ. تو اس تشبیہ کے مختلف پہلو کسی نے ذکر کیے ہیں، لیکن جو سب سے بہترین اس کا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی. یعنی اس کے تمام اجزاء جو ہے وہ کارآمد ہوتے ہیں. اس کے درختوں کے پتوں سے مختلف چیزیں، اس درخت کے پتے سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، اور اس کے اس کا تنا جو ہے وہ ستون کا کام کرتا ہے. اس کی جو چھال ہے وہ برتن مانجنے کے اور مختلف چیزوں کے کام آتی ہے. اس کا جو پھل ہے وہ ہر شکل کے اندر ایک ذائقے دار پھل کی حیثیت رکھتا ہے. وہ کھجور میں بھی کچا پن ہو وہ ڈوکے کی شکل میں بھی کھائی جاتی ہے، وہ پک جائے تو اس کے الگ رطب وغیرہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ مزید خشک ہو جائے تو وہ چھوارا بن جاتی ہے. کبھی بھی یہ چیز ضائع نہیں ہوتی. اور اس کی جو گٹھلیاں ہیں وہ جانور کھاتے ہیں. تو بالکل جیسے اس درخت کا وہ مکمل طور پہ تمام اجزاء سمیت یہ درخت جو ہے وہ کارآمد ہے، بالکل اسی طرح ایک مسلمان کی جو پوری زندگی ہے وہ باعث خیر ہے. ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو، بلکہ کسی بھی شخص کو، دو حالتیں ہی پیش آ جائے. ظاہر ہے کہ کوئی نعمت پہنچے گی یا کوئی آزمائش. اگر کوئی نعمت پہنچے تو وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے باعث خیر ہے، اور اگر کسی کو آزمائش میں ہو وہ صبر کرے تو اس کے لیے باعث خیر ہے. اور اسی طرح وہ کوئی بھی دعا مانگے اس کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے.
وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی پوری زندگی جو ہے یہ باعث خیر ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ مشابہت کا یہ سب سے واضح پہلو ہے۔ اور یہ بھی پہلو اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جیسے کھجور کا درخت ایک بڑا لمبا درخت ہوتا ہے، ظاہری طور پہ زمین کے اندر اس کی جڑیں ہوتی ہیں اور یہ لیکن بلندی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے یعنی اوپر۔ اسی طرح ایک مسلمان وہ ہے تو اسی جنس ارض سے، لیکن اس کا جو دل و دماغ ہے، جو اس کو جو پیغام اس کو مخاطب کرتا ہے وہ ایک آفاقی ہے، اور وہ اس کا تعلق جو ہے وہ عالم بالا سے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال قرآن پاک کے اندر دی، بالکل اسی طرح یہ بھی ایک مناسبت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھتے ہوئے اس مشابہت کا بھی ذکر کیا کہ وہ درخت ایک مسلمان کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت کرتا ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر جو سوال پوچھا گیا ہے وہ اس انداز کی پہیلیاں نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے، وہ غلوطات کہ کہ وہ ایسی پہیلی جس میں خواہ مخواہ دوسروں کو جو ہے وہ الجھانا اور زج کرنا مقصود ہے۔ لیکن اگر تعلیم و تعلم مقصود ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس طرح کی بہیویئر کے انداز میں کوئی سوال پوچھ لیا جائے۔ سبق ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب